بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے کہ میری کلائنٹ لسٹ میں اور ان کے آگے پیچھے جو لوگ مجھے میسج کر کے یہ چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو بات ہم نے بتائی الحمدللہ وہ انہوں نے جب اپنی ذات میں ڈالی تو ماشاءاللہ انہیں بہت فائدہ ہوا، پھر انہوں نے دوسروں کو بھی بتایا، صدقہ جاریہ کے طور پہ باتیں چل رہی ہیں۔ تو الحمدللہ الحمدللہ خوشی ہوتی ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو کچھ ہمارے پاس بھی ہوگا۔ میرے کلائنٹ ہیں، سعودیہ میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے آج مجھے بتایا کہ ان کے ایک دوست تھے، ان کے پاس حرم میں انٹری نہیں تھی، تو کوئی ایپ ہے جس کے تھرو وہ جاتے ہیں، تو وہ کوئی دروازہ کھلا تھا، وہ اس سے چلے گئے اندر جانے کے بعد انہیں ہوا کہ ایک اتنا جائز کام اور اتنا نیک کام کرنے آئے اور ناجائز طریقے سے وہ پھر گئے شرطے کے پاس، انہوں نے بتایا کہ میرے پاس انٹری نہیں ہے لیکن وہاں دروازہ کھلا ہوا تھا تو میں آ گیا۔ تو شرطہ اتنا حیران ہوا کہ بھائی تم جب اندر آ ہی گئے ہو تو پھر آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اندر آنے کے بعد احساس ہوا کہ ایک جائز کام میں غلط طریقے سے کر رہا تھا، وہ جو احتیاط والا ہمارا لیکچر تھا۔ تو الحمدللہ اس نے پھر ان کو اجازت دے دی، اور پھر وہیں پر ان صاحب نے غالباً یا میرے جو کلائنٹس ہیں کنہیں نے ان کو وہ ایپ وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیا، ان کو پورا سکھایا کہ کیسے یہ عمرے کا پروسیس کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے الحمدللہ بہت ساری عورتوں نے مجھے بتایا کہ پہلے وہ کھانا پکاتے ہوئے صرف یہی سوچا کرتے تھے کہ صحیح پک جائے، جو ہے جلے نہیں، بلکہ مجھے کچھ عورتوں نے تو یہاں تک بتایا کہ ہم موبائل پہ ساتھ گانے لگا لیا کرتے تھے یا پھر کوئی بھی ایسا ٹاک شو دیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم نے وہ آپ کا لیکچر سنا تو ہمیں احساس ہوا کہ کتنا فرق آ جائے گا کہ ہم گانا گاتے ہوئے یا گانا سنتے ہوئے ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں، اور وہ کھانا ہماری اولاد کھائے گی تو کتنی بے حیا بنے گی، اور اسی کے بجائے الحمدللہ الحمدللہ نعتیں سنتے ہوئے ہم کر رہے ہوں، یا پھر ہم نیتیں بہترین سے بہترین کرتے ہوئے کھانا پکائیں، تو زمین آسمان کا فرق ہوگا، جس کو انہوں نے عملی حالت میں اب کر کے بھی دیکھ لیا۔ تو الحمدللہ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ کام لے رہے ہیں۔ وقت تو گزر ہی جانا ہوتا ہے، سو کر بھی گزر جاتا ہے، گانے اور فلمیں دیکھ کر بھی گزر جاتا ہے، اور الحمدللہ نیک کام کر کے بھی گزر جاتا ہے۔ اچھا، اسی میں کچھ جو بتانے والی باتیں ہیں کہ لوگ اپنی نیکیاں کیسے ضائع کر رہے ہیں، نفلی عبادات کی بات کر رہا ہوں، کہ دوسروں سے ذکر بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ بہت فرق ہو جاتا ہے کہ آپ ذکر نہ کریں۔ بہت سے لوگوں نے غربا کو جانور لے کے دیے تو انہوں نے ان کی تصویریں ہمیں بھیجیں۔ کیا ضرورت تھی ہمیں تصویریں بھیجنے کی؟ وہ آپ کو اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کو مجھے بتانے تک کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ میرے سے پوچھتے، میرے منہ سے کبھی سنا آپ نے کوئی چیز میں نے ایسی بتائی ہو، کوئی چیز میں نے ایسی شیئر کی ہو اپنی اس چینل پر؟ نہیں، کوئی ضرورت۔ نفلی عبادت میری اور میرے اللہ کی ہے، بس صحیح ہے۔ اسی طرح سے بہت فرق ہو جائے گا، آپ یقین کیجئے۔ آپ یہ دکھاوا ایک دفعہ ختم کر کے دیکھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ آپ دکھاوے کے ساتھ نیکیاں کریں تو آپ کو شاید کچھ اجر ملے گا، میں کہتا ہوں 1 یونٹ اجر ملے گا، ویسی کمپیریزن کرتے ہیں، اور آپ بغیر اس کے کریں تو میرا خیال ہے وہ اجر 3 لاکھ ٹائم انکریز ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ نے جو بھی نفلی عبادت کرنی ہے، آپ نے اپنے بھائی کی پیسوں سے مدد کی، آپ اپنی مسز تک کو نہ بتائیں، اس لیے کہ آپ کے پیسے پہ اس کا حق اتنا ہی ہے جتنا آپ ان کو دے رہے ہیں۔ اضافی جو نیکیوں والی چیز ہے اس کی آپ کو بتانا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے اگر بتا دیا، اس نے کسی محفل میں اس کی بیوی سے ذکر کر دیا تو بیچارہ شرمندہ ہوتا رہے گا، یا آپ کے بچوں نے ان کے بچوں کو ذکر کر دیا۔ تو نفلی عبادات آپ لوگ اپنی جو ضائع کر رہے ہیں وہ دکھاوے کے چکر میں، تو جن سے ہو گیا وہ توبہ کریں، اور آگے آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیں۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کا مینٹور ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہوگی۔ اگر کبھی ذکر بھی کرنا ہے تو تشبیہاً ذکر کریں، وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی سیشن میں سکھا دوں گا کہ تشبیہاً ذکر کیسے ہوتا ہے۔
صحیح ہوگی، تو اس سے آپ دیکھیے گا آپ کی نیکیوں میں کتنا زیادہ وزن بڑھ جائے گا. صحیح ہے. تو مجھے امید ہے کہ وہ جو سن رہے ہیں آپ لوگ سارے اس چیز کو اپنائیں گے بھی اور برا نہیں مانیں گے کہ سر نے ہماری نفلی عبادات پر شک کیا. شک کی بات نہیں ہے، اصلاح ضروری ہے. صحیح ہوگی بات. ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار لون کی پوری ٹیم میرے گھر پر آئی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ خوش رکھے. لطیف کوکیلی صاحب ان کو لیڈ کر رہے تھے، سندھ کے جو پریزیڈنٹ تھے. اگر حیات ہیں تو اللہ ان کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلے رکھے. تو شوال کا مہینہ تھا، میں نے ناشتے کا اہتمام کیا ہوا تھا، تو ناشتے کو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا رہا تھا. تو جو میرے ٹیم کے سینئر ممبر تھے ان کے کان میں نے کہا کہ لطیف کوکیلی صاحب سے بولیں حرام کا مال نہیں ہے، الحمدللہ حلال سے کمایا ہوا ہے. تو انہوں نے ان کے کان میں جا کر کہا، تو انہوں نے صرف اتنا کہا شرن آج اجازت نہیں ہے. یہ نہیں بتایا کہ شوال کے روزے سے ہیں، وہ نفلی عبادت تھی. اب وہ سمجھ گئے چونکہ ماشاءاللہ وہ بھی شریعت جانتے تھے، تو میرے کان میں آ کے کہتے ہیں ان سب کا آج روزہ ہے. اتنی احتیاط کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم پورے جگہ پر بتاتے پھر رہے ہیں. اچھا بہرحال آج کی گولڈن بات یہ نہیں تھی، لیکن 6-7 منٹ اسی میں چلے گئے. لیکن میں چاہوں گا کہ گولڈن بات کو میں کر دوں، وہ رہ نہ جائے. انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ کچھ اور دماغ میں ڈال دیں گے. میں کل پرسوں جو سیشن لے رہا تھا اس میں میں نے جو چیز گیٹ کی وہ یہ چیز گیٹ کی، ہم لوگوں سے امیدیں بہت لگا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں سے سکون چلا گیا. ایک والدہ نے میرے سے ذکر کیا اپنے بیٹے کا، پوری میں نے اسے پیدا کیا، میں نے اس کی پریگنینسی دیکھی، پھر میں نے جوان کیا سب کچھ، آج آگے سے میرا ویسے احترام نہیں کرتا. میں نے کہا آپ نے احترام کی امید کیوں رکھی؟ تو کیا میں یہ امید نہیں رکھوں؟ میں نے کہا بالکل نہ رکھیں. جب تک آپ کوئی بھی کام پیورلی اللہ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے تو آپ یقین کیجئے گا آپ حج کریں گے تو میں نے حج کر لیا اور اللہ نے یہ میرا کام نہیں کروایا، میں نے عمرہ کر دیا میرا یہ کام نہیں، میں تو 5 وقت کا نمازی ہوں پھر بھی میری یہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی. او بھائی آپ کس دنیا میں چلے گئے ہو یار؟ یہ بے سکونی کی ساری باتیں آپ کی یہی ہیں. بھائی میں آپ لوگوں کو یہ لیکچر دے رہا ہوں، میں کئی دفعہ کہتا ہوں آپ اٹھا کے دیکھ لیں 20 25 30 40 50 100 ویوز ہوتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہی اس کام کے لیے، میں کرتا رہوں گا. پھر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو آگے سے مجھے جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہزاروں ان کے کاموں میں ہمیں سبب بنایا ہوگا. یہ اللہ کی بڑا پن تھا کہ ہمیں سبب بنایا. جھٹلاتے ہیں، جھٹلانے تو برا بلا کہتے ہیں، صحیح ہے، ان کو ہماری کوئی بات بری لگتی ہوگی، اٹس آل رائٹ. اسی وجہ سے سکون میں ہوتے ہیں اور روزانہ ویلاگ بھی کر لیتے ہیں. اتنی کچھ سننے کے باوجود ویلاگ کر لیتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ماں کو اپنے بچے سے امید نہیں لگنی. وہ بچے کو اس وجہ سے پیدا کرتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، وہ بچے کی پرورش اس وجہ سے کرتی ہے کہ اللہ کا حکم ہے. اس کے بعد زمانے کو ایک اچھی اولاد دے دی. آپ کسی ملازم کو اگر کچھ کر رہے ہیں، اس کے پیسوں سے مدد کر رہے ہیں، کسی بھی چیز سے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. وہ آ کے آپ سے کچھ بھی نہیں بولتا، یعنی کہ آپ کو اس کا رسپیکٹ نہیں دیتا، آپ کی جوتیاں سیدھی نہیں کرتا. ورنہ ہمارا تو کانسیپٹ یہ ہے نا، ہم نے جس کو مال متا دیا ہے وہ ہماری جوتیاں سیدھی کیا کرے. یقین کریں ہمارا یہی کانسیپٹ ہوتا ہے. ایون ہم ماں باپ سے ہی چاہتے، اتنا تو میں آپ کو پیسے دیتا ہوں پھر بھی آپ جو ہے کہ میرے خیال نہیں کرتی ہیں. او بھائی کیا ہو گیا؟ تم پہ واجب ہے ماں باپ کی ایک ایک چیز کا خیال کرنا، تم پر واجب ہے. یہ کیا ریٹرن کا سوچنا شروع کر دیا؟ تو بولنے کی بات جو ہے وہ یہ والی چیز ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، بچوں کی پرورش ہو گئی، ماں باپ کی دیکھ بھال ہو گئی، چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال ہو گیا، جانور کی خدمت ہو گئی، نوکری ہو گئی، ملک کے لیے لڑنا ہو گیا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. آپ نے کوئی عبادت، چاہے وہ نفلی عبادت ہو، چاہے وہ مال کا صدقہ ہو، کچھ بھی ہو، جہاں آپ نے یہ سوچ لیا کہ مجھے اس سے ریٹرن چاہیے ہے، لالچ آ گیا آپ کے اندر، وہ آپ کی عبادت غارت ہو گئی. صحیح ہو. اور اللہ کو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ کروڑوں میں مسجد بنانے میں لگاتا اور اس شخص نے 2 روپے دیے ہیں صرف. اللہ کو تو اخلاص دیکھنا ہے.
تو میرا خیال تھا آج کی گولڈن بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ سب لوگوں کو. آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے، ایون ہمارا کھانا کھانا بھی عبادت ہے. خواتین گھروں پہ کھانا پکاتی ہیں، اتنی دیر ہم لوگ کچن میں رہتے ہیں اور آپ کو ہمارا کوئی بھی خیال نہیں ہے. آپ کو کیوں ضرورت پڑی؟ آپ چھوڑ دو. آپ یہ عبادت نہیں کرنا چاہتے اپنے خاندان کو اچھا کھانا کھلانے کی، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اجر ملتا ہے آپ کو. آپ نہیں کرنا چاہتے، چھوڑ دیں، اللہ کوئی نہ کوئی سبب کر دے گا. بھوکا کوئی بھی نہیں سوتا. اللہ تعالیٰ فقیر کی بھی مدد کرتا ہے بھائی. ضرورتیں فقیر کی ہم سے اچھی پوری ہو رہی ہوتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز، سر اتنی دیر سے ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے اور آپ ہو کہ ہمیں سن ہی نہیں رہے. یار آپ علم کے لیے نکلے ہو، جتنی دیر آپ انتظار کرو گے وہ آپ کا جہاد کی طرح ہوگا. آپ کی وہ علم ہی کنسیڈر کیا جائے گا. لیکن آپ علم کے لیے نکلے ہی نہیں ہیں. آپ اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہے کہ یہ علم ہے. تو آج کی گولڈن بات یہ ہے، جتنے فرائض، واجبات، سنت، نوافل، مستحب عمل ہیں، جب تک وہ پیورلی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ بے سکون ہی رہیں گے. آپ نمازیں پڑھیں گے، آپ بے سکون رہیں گے. آپ عمرے کریں گے، بے سکون رہیں گے. آپ حج کریں گے، بے سکون رہیں گے. آپ صدقات کریں گے، بے سکون رہیں گے. آپ قربانیاں بے انتہا کریں گے، بے سکون رہیں گے. وجہ یہ ہوگی کہ یہ سارے کام آپ نے کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے کیے تھے. آپ نے اللہ کی پیور رضا کے لیے نہیں کیے تھے. اور جہاں آپ اللہ کی پیور رضا کے لیے کریں گے، الحمدللہ، پھر کبھی آپ نوٹ کر کے دیکھیے گا دونوں کا فرق ہوتا کتنا ہے. کافی بول دیا میرا خیال سے میں نے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اچھا پیغام ہوتا ہے تو آگے تک ضرور پہنچایا کریں. یہ آپ پر واجب ہوتا ہے. میں بول اس وجہ سے دیتا ہوں کہ ورنہ آپ کو واجب کا گناہ ملے گا. تو اس وجہ سے باقی آپ کو اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ کو آگے نہیں پہنچانا. بہت سے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہوگا تو آگے پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جن کو سمجھتے ہیں اچھا لگتا ہے، پھر آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ علم کی بات آگے تک پہنچانا. دعا میں یاد رکھیں. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.